اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بیع الحیوان کے بارے میں تھی، تو بیع الحیوان کی دو قسمیں کی تھیں، ایک اناسی دوسرا غیر اناسی۔ تو یہ جو اناسی کی بحث ہے، یہ جب تک امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور نہیں ہوتا تب تک یہ عملی طور پر کوئی بحث ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ صرف علمی بحث ہے، اس کے ذریعے ہم ان مسائل کو جان سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ امتحان میں بھی آپ کے کتبی سوالات آ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ہم نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو آج ہم اس بیع الحیوان کو پورا کریں گے۔ کل کے درس میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے دو عبدوں میں سے کوئی ایک عبد تجھے بیچا تو یہ بیع باطل ہے، اس لیے کہ بیع میں ثمن اور مسمن، یا یوں کہیں مبیع اور ثمن معین ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی جہالت نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے دو خادم بیٹھے ہیں، ایک کا نام فرض کریں خادم ہے اور دوسرے کا نام جو ہے نادم ہے۔ اب میں کہتا ہوں ان میں سے میں نے کوئی ایک بیچا، تو آپ سے کوئی اگر پوچھے آپ نے کون سا خریدا، آپ کہیں گے یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں۔ اگر مجھ بیچنے والے سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا بیچا، میں کہتا ہوں یہ مجھے بھی پتہ نہیں، جو سامنے والا انتخاب کرے، تو نتیجے میں یہ معاملہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ اگر آپ عبد کو دیکھتے نہیں ہیں بلکہ عبد کی صفات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ بھائی عبد اس قسم کا ہے، خریدنا چاہیں تو کہا یہ جائز ہے، لیکن پھر بائع دو عبد لے آتا ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو آپ انتخاب کریں دونوں میں صفات پائی جاتی ہیں، تو پھر وہ دو عبد جیسے آپ دیکھ رہے تھے، ان کی جانچ پڑتال کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھاگ گیا، تو اس میں بعد نے کہا کہ یہ آدھی ثمن جو ہے کیا ہے مشتری واپس لے لے گا۔ جو عبد موجود ہے اس میں آدھا مشتری کا آدھا بائع کا، اور جو بھاگ گیا جب بھی وہ ملے گا تو پھر مشتری کی مرضی ہے، اس بھاگنے والے کو انتخاب کرے یا اس بندے کو انتخاب کرے جو سامنے موجود ہے۔ جب انتخاب کر لیا تو آپ پوچھیں گے کہ آدھی ثمن جو اس نے لی تھی وہ پھر لازمی ہے واپس بائع کو دے گا، کیونکہ اب اس نے پورا لیا ہے۔ خیر، پھر بیچ میں مقبوض بالصوم کی بات بھی آئی۔ اس کے بعد پھر آج فرماتے ہیں کہ روایت میں تو دو عبد کا ذکر ہے، لیکن اگر کوئی شخص تین عبد لے آئے کہ ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کرو، چار لے آئے، پانچ لے آئے، تو کہتے ہیں تو بھی حکم وہی ہے کہ اگر ایک بھاگ گیا، اگر چار ہیں تو یہ قیمت کا چوتھا حصہ واپس لے لے گا، ٹھیک ہے، باقی تینوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لے گا۔ پھر جو واپس آئے گا تو پھر گویا کہ چار ہو گئے، اب چاروں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرے گا، تو جو ثمن لی تھی اس نے ربع ثمن کا چوتھا حصہ، وہ پھر واپس بائع کو کرے گا۔ کہتے ہیں تو روایت میں اگرچہ دو کا ذکر ہے، لیکن جو دو والا معیار اور ملاک ہے وہ دو سے زیادہ میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا وہاں بھی یہ سب مسائل جاری ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ اگر خریداری کسی کنیز کی ہو، عبد تو نر کو بولتے ہیں نا، مذکر کو، اگر آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس کنیز ہے جس کی عمر اتنی ہے، سلائی کا کام بھی جانتی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، وہ میں بیچتا ہوں، تو صفات کے مطابق آپ خریداری کریں، جائز ہے۔ لیکن پھر وہ دو کنیز آپ کے پاس لے آتا ہے کہ دونوں میں سے آپ جس کو انتخاب کریں، اور اتفاق سے ان میں سے کوئی ایک چلی گئی، بھاگ گئی، تو اب اس میں وہی عبد والی بس من و ان جاری ہوگی، صرف الفاظ تبدیل ہوں گے۔ وہاں پر ہم عبد کی بحث کہہ رہے تھے، اور یہاں پر ہم جو ہے کیا امتن کے لفظ کو استعمال کریں گے۔ تو اس حوالے سے بہرحال بحث الحمدللہ میرے خیال میں اتنی پیچیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذہن موجود ہو، اگر آپ کا ذہن ادھر ادھر بازار میں نہ ہو، تو یہ بحث آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف۔
वयुश्कलो। बेटा कल इन्होंने एक हदीस की 3 तौजीह की थी, कहते हैं वो मुश्किल है। वो क्या था कि भाई मबी आधे अब्द में होगी, आधे में नहीं। भाई क्यों? मैंने तो पूरा अब्द ख़रीदा है ना मोमिन अली, आधा तो नहीं ख़रीदा। या फिर ये कहा गया था कि वो बे मुशा होगी, यानी गैर तकसीम शुदा। कहते हैं ये युश्कल, ये मुश्किल बात है। बेइन्हिसार अल-हक़्क़िल कुल्ली, कि मुनहसर हो जाए वो हक़ जो कि कुल्ली था। बेटा वो हक़ क्या था कि मैंने आपसे एक अब्द ख़रीदना है, जब तक ख़ारिज में उस पर हाथ नहीं रखेंगे वो अब्द मुअय्यन नहीं होगा। क़ब्ल तअयीन फ़ी फ़र्दैन, भाई जब तक मुश्तरी ने उस अब्द को मुअय्यन नहीं किया तो उसका मुनहसर होना 2 अब्द में ये मुश्किल है। वमन सबूत फ़र्क़ बैन हस्रिही फ़ी वाहिदिन व बक़ाइही कुल्लियन, और हम इसको भी मना करते हैं कि वो अब्द जो बेचा गया वो मुनहसर है एक में, ठीक है, यानी एक ही आपको लेना है, वो बक़ाई कुल्लियन। और उधर आप कहते हो कुल्ली भी है, यानी जिस पर हाथ रखना चाहे उस अब्द को ले सकता है। व सबूत मबी फ़ी निस्फ़िल मबी फ़ी निस्फ़िल मौजूद, और आप कहते हैं अगर भाग गया तो जो अब्द मौजूद है उसमें आधा मुश्तरी का आधा बाय का, यानी शिरकत के आप कायल हो रहे हैं। अलमुक़्तदिल शिरका मा अदमिल मूजिब लहा, जबकि शिरकत के बेटा कई असबाब हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर सबब नहीं होता। एक शिरकत ये होती है, आप अपने जेब से आधे पैसे निकालते हैं, आधे पैसे मोमिन अली निकालता है, जाके कोई चीज़ ख़रीद के आते हैं, तो ये शिरकत हो गई। या 2 भाई हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो अब वालिद की मिल्कियत में इन दोनों की शिरकत है। तो शिरकत के कुछ असबाब वो इज़्तिरारी होते हैं, कुछ इख्तियारी, लेकिन ये अब्द का भाग जाना ये किसी किस्म के जो है क्या है शिरकत का कोई इसमें सबब नहीं पाया जाता। सुम्मा रुजू इला तख़य्युर, फिर आपने रिवायत के मुताबिक ये कहा कि मुश्तरी को इख्तियार है जिस अब्द को भी इंतखाब करे, कब? लौ वजदल आबिक, अगर वो भागे हुए अब्द को हासिल कर लेता है। व अन्न दफ़अहु अल-इस्तिन, फिर दूसरी बात यह कि बाए को जो 2 अब्द पेश करता है, खूब फरमाते लैसा तशख़ीसन, ये तशख़ीस नहीं है कि आपका मबी फ़ुला है या फ़ुला। व इन हुस्सिरल अम्रु फ़ीहिमा, अगर कि अभी ये मबी मुनहसर है इन 2 में, लेकिन 2 में से कौन से में मुनहसर ये पता नहीं है। लअसालत बक़ाइल हक़्क़ फ़ी ज़िम्मते, इसलिए कि जब एक अब्द भाग गया तो हम शक करते हैं कि आया बाए बरी ज़िम्मा हो गया या नहीं। तो हम कहेंगे भाई अब्द के भागने से पहले तो बरी ज़िम्मा नहीं था, मशगूल ज़िम्मा था, अब भी वो मशगूल ज़िम्मा है। इला अन यसबुत अल मुज़ील शरअन, उसका ज़िम्मा मसरूफ़ रहेगा जब तक शरअन कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो उसके ज़िम्मे को ज़ाइल कर दे। कमा लौ हसरहु फ़ी अशरत व अक्सर, जैसे कि बाए बेटा हसरहु, हु की ज़मीर जाएगी अब्द की तरफ, जिसको सिफत के ज़रिए बेचा है, उसको वो मुनहसर करते 10 में कि 10 में से कोई एक उठा लो, और अक्सर या 50 में से कोई एक उठा लो। हाजा कहते ये तो हमारे इश्कालात थे, मअज़अफ़ रिवायत, और ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, अन इसबात मिसल हाज़िल अहकाम, कि वो साबित कर सके इस किस्म के अहकाम को। बेटा कौन से अहकाम? कि बगैर चाहत के वो शरीक हो जाए उस बाकी अब्द में, ठीक है, और जब वो अब्द वापस आ जाए तो फिर मुश्तरी को इख्तियार है कि जिसको इंतखाब करे। अल-मुखालिफत लिल उसूल, कहते हैं ये जो अहकाम रिवायत ने बताए ये उसूल मज़हब के ख़िलाफ़ है। बेटा जब तक आपने शिरकत का कोई सबब इंतखाब नहीं किया तो शिरकत क्यों होगी? रिवायत कहती है शिरकत होगी, ठीक है, जबकि हमारे उसूल कहते हैं शिरकत नहीं होगी। वफ़ी इंसहाब ही, क्या ये हुक्म एक अब्द वाला और 2 अब्द वाला इंसहाब यानी जारी होगा, सिरायत करेगा। फिर ज़ियादत अल-इस्तिन, अगर 2 से ज़्यादा अब्द पेश किए जाएँ। इन कुलना बही, अगर हम कायल हो जाएं इस हुक्म के 2 में, व अमलना बिरिवायत, और हम रिवायत में क्या है अमल करें। तरद्दुदुन, बेटा मोमिन अली ये तरद्दुदुन मुब्तदा मुअख्खर है, फ़ी इंसहाब ही ख़बर मुक़द्दम है,
یعنی اس حکم کا جاری ہونا دو سے زیادہ عبد میں اس میں تردد ہے، یعنی اس میں جو ہے کیا ہے بدتر ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ آیا یہ حکم جاری ہوگا یا جاری نہیں ہوگا۔ من، اب یہ من دلیل ہے کہ یہ حکم دو سے زیادہ میں بھی جاری ہوگا۔ صدق العبدین فی الجملہ، بھائی اگر آپ 10 بندے میرے پاس لے آئے ہیں تو اس میں بھی عبدین ہیں یا نہیں ہیں؟ 2 عبد تو 100% ہیں، ٹھیک ہے۔ وعدم ظہور تاثیر زیادت ہے، اور دوسری بات یہ کہ 2 سے زیادہ ہونے کا بھی کوئی شرعی اور فقہی مسئلے پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے، ہم کہیں گے کہ اگر 2 سے زیادہ عبد ہوں گے تو بھی یہ بحث جاری ہوگی۔ کون محل تخیر زائدن عن الحق، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی 2 میں بھی آپ کو اختیار اس وقت تھا بیٹا جب آپ کے حق سے زیادہ ہو، یعنی 2 ہوں یا 4 ہیں تو بھی وہ تخیر آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں والخروج عن المنصوص المخالف للاصل، ہم خارج ہو جائیں گے اس بات سے جو روایت میں ذکر کی گئی ہے، اور وہ منصوص اصل کے خلاف ہے۔ بیٹا اصل یہ ہے کہ وہ روایت والے احکام جاری نہیں ہونے چاہیے۔ فَإِنْ صَحَبْنَا الْحُكْمَ، اگر ہم اس حکم کو سرایت دیتے ہیں، اگر ہم اس حکم کو 2 سے آگے بھی بڑھاتے ہیں، وَكَانُوا ثَلَاثَةً، اور وہ عبد جو لے آیا تھا وہ 3 تھے، فَأَبَكَ وَاحِدٌ، ان میں سے ایک بھاگ گیا، تو پھر فات ثلث المبی، تو یہاں پر بیٹا مبی کا تیسرا حصہ جو ہے کیا وہ فوت ہو جائے گا۔ وارتجع ثلث ثمن، اور مشتری اب کتنے پیسے واپس لے گا؟ 1/3، 1/3 حصہ واپس لے گا۔ الی آخر ما ذکر، پھر وہی بحث جو 2 عبد میں بیٹا ذکر کی گئی، پھر اگر ایک مل گیا تو پھر مشتری کو اختیار ہے جس کو انتخاب کرے، یہاں بھی وہی جاری ہوگا۔ وَيُحْتَمَلْ بَقَاءُ تَخِيرٌ وَعَدَمُ فَوَاتِ شَيْءٍ، اور کہتے ہیں ایک احتمال ہے کہ جب عبد 3 ہوں تو یہاں کوئی بھی چیز مشتری کی ضائع نہ ہوگی، ایک بھاگ گیا پھر بھی 2 تو ہیں، 2 میں سے جس کو انتخاب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ سواء حکمنا بزمان العابق ام لا، چاہے ہم اس سے بھاگے ہوئے عبد کے ضمانت کا حکم لگائیں کہاں پر، 2 میں یا نہ لگائیں۔ یہاں پر بیٹا بقاء محل تخیر، ابھی بھی 2 عبد تو آپ کے پاس ہیں، ان میں سے جس کو انتخاب کرنا چاہے تخیر باقی ہے۔ الزائد عن الحق، یہاں پر بھی ابھی 3 میں سے ایک بھاگ گیا، 2 تو پھر بھی ہیں، پھر بھی آپ کے حق سے زائد موجود ہیں۔ وَقَذَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ عَبْدٍ قَذَا، یعنی یہ 3 عبد والے بحث کی طرح اگر آپ کی مبیع عبد نہ ہو بلکہ کَأَمَةٍ کنیز ہو، فَدَفَعَ إِلَيْهِ أَمَتَيْن، دفع کا فاعل بیٹا تاج محمد بائے ہوگا، اور الیہ کی ضمیر مشتری کی طرف جائے گی، بائے نے مشتری کی طرف حوالے کی 2 کنیزیں، او امائن یا بہت ساری کنیزیں۔ خوب، وقطع فی الدروس، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں قطع بیٹا کاٹنے کی معنی میں نہیں ہے، قطع بے معنی تیقن، یقین پیدا کیا ہے، بے ثبوت الحکم ہونا، کہ وہی بحث جو عبد میں ثابت تھی وہی حکم کنیز میں بھی ثابت ہوگی۔ بل فی انسحاب الحکم فی ای عین کانت، شہید اول ترقی کرتے ہیں، بھائی یہ حکم جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مبیع 1 ہے لیکن بائے 1 سے زیادہ دے رہا ہے، یہ ہر موضوع میں جاری ہوگی، عبد میں جاری ہوگی، کنیز میں جاری ہوگی، بکری میں جاری ہوگی، بھینس میں جاری ہوگی، حتیٰ کہ لیپ ٹاپ میں بھی جاری ہوگی۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس قسم کا لیپ ٹاپ بیچوں گا، آپ نے کہا قبول ہے، لیکن میں 2 لیپ ٹاپ لے آیا، ان میں سے جو آپ انتخاب کریں۔ اب ان میں سے ایک لیپ ٹاپ ڈاکو نے آپ کے ہاتھ سے چھینا اور وہ بھاگ گیا، تو یہاں بھی وہی حکم جاری ہوگا کہ آدھی قیمت آپ لے لیں گے، باقی دوسرا جب آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا تو پھر آپ کا اختیار ہے کہ اس کو انتخاب کریں یا اس کو، تو کہتے ہیں یہ بحث کلی ہے، صرف عبد تک اس کو محدود نہ کریں۔ کثوبن و کتابن، مثلا کپڑا تھا، کتاب تھی، اذا دفع الیہ، جب بائع دیتا ہے الیہ مشتری کو، من ہو اس ثوب اور کتاب میں سے، اثنین 2 او اکثر یا زیادہ دیتا ہے،
التردد من المشارکہ، یہاں بھی ہمیں تردد ہوتا ہے کہ شاید مشارکت حاصل ہو جائے بائع اور مشتری میں، فیما ظن کون علت الحکم و بطلان القیاس، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ علت حکم تو وہی ہے جو عبد وغیرہ میں موجود تھی، لیکن ساتھ میں دیکھتے ہیں بطلان القیاس، بھئی آپ کتاب اور کپڑے کو عبد پہ قیاس نہیں کریں، یہ قیاس آپ کا باطل ہے۔ والذی ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، کہتے ہیں وہ بات کہ جس کا مجھے یقین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عبد والی بحث عدم الانسحاب وہ کتاب میں کپڑے میں جاری نہیں ہوگی، لأنه قیاس محض لا نقول به، اس لیے کہ یہ خالص قیاس ہے، یعنی اس میں بیٹا کوئی عبد اور کپڑے میں علت مشترکہ نہیں ہے اور خالص قیاس کے ہم قائل نہیں۔ ثقلین شاہ یہ جملہ یاد رکھیں، اول من قاس وہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا، لہذا ہم شیعہ قیاس کے قائل نہیں، البتہ فقہ میں منطق میں قیاس کے بغیر کام نہیں چلے گا، منطق میں قیاس کے قائل ہیں، فقہ میں قائل نہیں ہیں۔ بھائی پالک نہیں کھاؤ، بھائی کیوں نہیں کھائیں؟ بھائی بھنگ پینا حرام ہے، وہ ہری ہے، پالک بھی ہری ہے، لہذا پالک بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ قیاس اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، بیٹا پچھلی بحث میں یہ تھا کہ ایک عبد بھاگ گیا، اب یہ ہے کہ ایک عبد مر گیا، ہلاک ہو گیا، خود مرا، کسی نے گولی ماری، خلاصہ یہ کہ ایک برال چل بسا، ففی انسحاب الحکم، کہ یہاں بھی وہی حکم جاری ہوگا کہ آدھا مشتری کا نقصان ہوگا اور آدھا بائع کا۔ الوجہان، یہاں بھی دو وجہ ہیں، من ان تنزیل الاباق منزلت تلف، بھائی اگر آپ بھاگنے کو مرنے کے جو ہے کیا ہے برابر سمجھتے ہیں تو پھر یقتضی الحکم مع تلف بطریق اولا، پھر تو یہ حکم تقاضا کرتا ہے کہ جب وہ مر جائے تو بطریق اولا وہی شرکت وغیرہ والے احکام جاری ہوں گے۔ وہ من ضعف ہی، لیکن ہم ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ حکم ضعیف ہے، خود جب بھاگ جائے تو پھر ہم میت وغیرہ میں ثابت نہیں کریں گے۔ بتنجیز النصف، بھائی کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ پکا موت کی صورت میں تو آپ آدھے کے مالک ہو گئے، من غیر رجاء لعود تخیر، مرنے والے عبد میں تخیر کا واپس آنا تصور ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ بھاگے ہوئے عبد میں ممکن ہے وہ آپ کو ہاتھ لگ جائے اور پھر آپ کو تخیر مل جائے، بخلاف الاباق۔ والاقوى عدم الحاق، شہید ثانی فرماتے ہیں قول قوی یہ ہے کہ مرنے کو ہم بھاگنے کے ساتھ ملحق نہیں کریں گے۔ ھذا کلہ علی تقدیر العمل بروایت، بھئی یہ سب کی سب بحث اس صورت میں ہے کہ جب ہم اس روایت پر عمل کریں، بھائی روایت تو ضعیف ہے، تو تاج محمد صاحب کہتے ہیں انجبار ضعفہا، بھائی اس روایت کی کمزوری کا جبران ہوتا ہے، یعنی اسے طاقت کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، کیسے؟ بما زعموہ من الشہرت، جس کا علماء نے گمان کیا کہ یہ روایت شہرت رکھتی ہے، شہرت کی وجہ سے اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ والذی اراہ، شہید ثانی فرماتے ہیں وہ بات جس کو میں دیکھتا ہوں وہ کیا ہے بیٹا؟ منع شہرت، شہرت نہیں ہے، یا یوں کہیں والذی مبتدا کر لیں تو منع الشہرت فی ذالک، بھائی اس روایت میں کوئی شہرت وغیرہ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا حَكَمَ الشَّيْخُ بِهَذِهِ، صرف شیخ طوسی صاحب نے اس روایت کے مطابق حکم کیا ہے۔ بیٹا توجہ، شیخ طوسی صاحب علمی حوالے سے اتنے پہلوان تھے کہ اگر وہ کوئی فتویٰ دیتے تھے تو دوسرا اگر اس فتویٰ کو غلط بھی سمجھتا تھا تو جرأت پیدا نہیں کرتا تھا کہ اس کو غلط کہے، اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مشہور ہو گیا ہے۔ وَنَظَائِرُهَا، یا اس قسم کی روایت پر شیخ طوسی عمل کرتا تھا، کیوں؟ عَلَىٰ قَاعِدَتِهِ، ان کا ایک بیٹا قاعدہ اور قانون تھا، وہ کیا تھا کہ وہ ہر روایت کو قبول کرتے تھے جس کے راوی کے جھوٹے ہونے کا یقین نہ ہو، اور صفات کو وہ اتنا مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ وَشُهْرَةُ بَيْنَ أَتْبَاعِهِ خَاصَّةً، اور یہ روایت جو مشہور ہے بیٹا تمام شیعوں کے درمیان مشہور نہیں ہے، صرف شیخ طوسی کے جو مقلد ہیں ان یا پیروکار ان میں مشہور ہے، خاصتاً کما اشرنا الیہ، جیسے کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں بیٹا اس حکم شیخ کی طرف، فی غیرہا، اس روایت کے علاوہ دوسرے موارد میں بھی، کہ ایک روایت ان اور ان کے مریدوں کے پاس مشہور ہو جاتی ہے۔
والذی یناسب الاصل، کہتے ہیں وہ بات جو اصل شریعت کے قوانون کے مناسب ہے، ان العبدین ان کان مطابقین للمبی، اگر یہ دونوں عبد مبی کے مطابق ہیں بیٹا، یعنی اس میں تمام مبی والی صفات دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ تخیر کا فاعل سکرین کون ہے؟ مشتری، مشتری کو اختیار ہے بین اختیار العابق، یا بھاگے ہوئے کو انتخاب کرے، والباقی، یا یہ جو ابھی موجود ہے اس کو انتخاب کرے۔ فین اختار العابق، اگر مشتری کہتا ہے جو بھاگ گیا وہ بہت اچھا ہے مجھے پسند ہے، تو رد الموجود، تو یہ جو ابھی عبد موجود ہے یہ واپس بائے کو دے دے گا۔ ولا شیء لہ، اور اس مشتری کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، بھائی تو نے پورا عبد خود انتخاب کیا ہے، میں تو یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِنْ اختار الباقی، اور اگر مشتری انتخاب کرتا ہے اس باقی کو، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، انحصر حق المشتری فی الباقی، حق ہو کی ضمیر کہاں گئی مومن علی؟ ہاں اب دیکھیں بیٹا آپ کی توجہ یہاں نہیں تھی، میں نے دونوں ضمیر کے مرجع بیان کیے۔ انحصر حق المشتری، حق ہو کی ضمیر مشتری کی طرف جائے گی، فی ہے کی ضمیر باقی کی طرف جائے گی۔ وَبُنِيَ زَمَانُ الْعَابِقِ عَلَى مَا سَبَقَ، اچھا جو بھاگ گیا اس کی ضمانت کس پر ہے؟ کہ اس کو آپ گزشتہ قانون پر فٹ کریں۔ اگر مقبوض بالصوم کی ضمانت مشتری پر ہے تو بھاگے ہوئے عبد کی بھی ضمانت مشتری پر ہے۔ اگر مقبوض بالصوم میں ہم ضمانت کے قائل نہیں ہیں تو یہاں عبد کی بھی ضمانت نہیں ہوگی۔ ولا فرق حینئذ بین العبدین وغیرہما، کوئی فرق نہیں ہے حینئذ، جب ہم نے کہا کہ بھائی اصول کے مطابق 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں کوئی فرق نہیں ہے۔ من زائد والمخالف، خوب بھائی مخالف کا مطلب کیا ہے؟ چاہے عبد ہوں چاہے غیر عبد ہوں، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ اقوی، یہی نظریہ جو ہے کیا ہے قوی ہے۔ کون سا بیٹا؟ کہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے، 1 عبد ہوں 2 عبد ہوں 3 عبد ہوں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں یہی بحث آئے گی کہ جناب اگر یہ مشتری صاحب کو کسی ایک کے انتخاب کا حق ہے، بھاگے ہوئے کو انتخاب کرے یا جو باقی ہے اس کو انتخاب کرے۔ الحمدللہ یہ میرے خیال میں ہماری بحث پوری ہوئی، انشاءاللہ کل ہم اگلی بحث پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔